बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अज़ीज़ तलबाए कराम और असातिज़ाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पहली दफ़ा रिफ़ा का अज़ीम मरकज़ जामिया खुलफ़ाए राशिदीन में हज़रत मोहतमिम साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया की सिर्फ ज़ियारत और मुलाकात की निस्बत से हाज़िरी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का आना अपने दरबार में कबूल फरमाए और हज़रत के हुक्म से आप तलबाए कराम की ज़ियारत भी अल्लाह ने नसीब फरमाई। बच्चे की ज़बान से कुरान मजीद की तिलावत भी सुनी। हज़रत उस्ताद जी के हुक्म पे एक दो बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा और उसके बाद दुआ करते हैं। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, इस मुआशरे में तालीम का दौर दौरा है। जिन कौमों में तालीम नहीं पाई जाती वो कौमें दुनिया में अपना वजूद बाकी ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती। तालीम में इज्जत है, तालीम में ही अज़मत है, तालीम में ही कामयाबी और वक़ार है। दुनिया में तालीम नाम पे बहुत से इदारे मौजूद हैं, तालीम नाम पे बहुत से मुख्तलिफ निज़ाम मौजूद हैं, लेकिन सही मानों में 100% जिसे तालीम का नाम दिया जा सकता है वो सिर्फ कायनात में एक ही तालीम है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श मुअल्ला से इमामुल कौनैन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे नाज़िल फरमाया। अल्लाह ने आप तमाम बच्चों को उस तालीम कुरान के लिए कबूल फरमाया है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इससे बढ़ के दुनिया में अल्लाह की तरफ से और कोई सआदत उस्मा और दौलत बेबहा नहीं है। ये हमारे मालिक का एहसान है हम पे, अल्लाह का करम है हम पे कि रब तआला ने जो कुरान अपने महबूब के सीने पे नाज़िल किया था, अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तालीम और तरवीज के लिए इस मुआशरे से आप खुश नसीबों को चुना है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। एक जुमला अर्ज करता हूँ, दिल पे लिखिएगा मेरे बच्चों। कभी भी एहसास कमतरी का शिकार ना होना। इज्जतें आपके लिए हैं, अज़मतें आपके लिए हैं, कामयाबियां आपके लिए हैं। बड़ी पुरानी बात है, आज से तकरीबन कोई 17-18 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं सिंध के किसी इलाके में बयान की गरज से गया, तो उस वक़्त लोकल सफ़र करते थे हम लोग। तो जो लोग हमें लेने के लिए आए, दोस्तों ने बताया कि ये हमारे इलाके के नवाब हैं। उस वक़्त उन्होंने बताया पता नहीं कितने 100 मुरब्बों का मालिक था, बड़ा आदमी था दुनियावी एतबार से, और उसके बाद बड़ी गाड़ी थी उसके पास। मुझे कहने लगा, शाह जी हमने जिस दिन आपसे वक्त लिया उसी दिन मैंने अपनी गाड़ी की बुकिंग करवाई, और आज से कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले मैंने गाड़ी ला के खड़ी कर दी। मैंने कहा सबसे पहले मेरी गाड़ी पे कदम वो रखेंगे अल्लाह ने जिन्हें कुरान के लिए कबूल किया। मैंने उस वक़्त मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने कहा अपने गिरबान में झांक, तेरी हैसियत क्या है, तुझे कौन जानता है दुनिया में। ये सारा अल्लाह ने तुझे मकाम तालीम कुरान की वजह से दिया है। अल्लाह ने निस्बत रसूल की वजह से ये इज्जतें मुकद्दर फरमाई है। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, दुनिया वाले तरसते रहेंगे, अल्लाह जो आपको इज्जतें देंगे ना वो सुकून उन्हें मिलता है अल्लाह जो आपको देता है, ना वो इज्जतें उन्हें मिलती हैं अल्लाह जो आपका मुकद्दर बनाता है। हमें चाहिए कि हम अपने मिशन को मिशन जाने, अपने मुकद्दर पे शुक्र करें, अपने मालिक की तरफ से अपने मुकद्दर पे फख्र करें और शुक्र करें कि मेरा मालिक तूने हमारे लिए जो बेहतर जाना हमें अता किया, हम तेरी तकसीम पे राजी हैं। रजीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुम वलिल जुहाली मालू लिअन्नल माल यफनी अन करीब वल इल्मु बाक़िन ला यज़ालू। अल्लाह दुनियादारों को दौलत और माल देता है, हम फकीरों को इल्म और कमाल देता है। ये मेरे मालिक का हम पे करम है।
مجھے ایک طالب العلم کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، دل کرتا ہے کہ آپ سے شیئر کرتا جاؤں۔ ایک طالب العلم ہے، بچپن کا عالم ہے، والد اس کا فوت ہو گیا، بچہ غریب تھا، اور تقریباً 1400 سالہ تاریخ میں اللہ قرآن والوں کو ہمیشہ غریبوں سے ہی چنتا ہے۔ میرے محبوب کا فرمان ہے کہ دین غریبوں میں آیا ہے۔ میرے محبوب کو غریبوں سے بڑی محبت تھی۔ آقا کا اپنی زندگی قدموں میں اشرفیوں کا ڈھیر لگا ہوا، 4 دن سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، دوسروں کے واسطے سیم و زر و جوہر، اپنا یہ حال ہے کہ چولہا بجھا ہوا۔ دین غریبوں میں آیا ہے بابا۔ اب توجہ سے بات سمجھنا، یہ بچہ یتیم ہو گیا، والد اس کا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ 2-4 دن گزرے، ماں نے اپنی اولاد میں سے اسی بڑے بچے کو بلایا اور رات کو بیٹھ کے اپنے بچے کو پیار کیا، اپنی گودی میں لیا۔ ایسے لڑکپن کی عمر ہے، بچپن سے نکلا ہے یہ بچہ۔ ماں نے رو کے کہا، بیٹا اگر میں بیوہ نہ ہوتی، اگر تو یتیم نہ ہوتا، یہ تیرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی نہ ہوتے، تو میں کبھی بھی تجھے حالات کی نظر نہ کرتی، لیکن کیا کروں، تیری ماں مقدس کرنا، پیٹ پالنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا بیٹا۔ ماں نے سمجھایا اور صبح اپنے بچے کو پیار کر کے مزدوری کے لیے روانہ کیا کہ کہیں بیٹا مزدوری تلاش کرو اور شام تک کچھ کما کے لاؤ، وگرنہ ہمارے گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ یہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، پتہ نہیں کتنے خیالات اس بچے کے دل میں آتے ہوں گے۔ یہ بچہ جا رہا تھا، راستے میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کا حلقہ درس لگا ہوا ہے، لوگ ان بزرگوں کی خدمت میں بیٹھ کے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بچہ سوچ میں گم ہے اور چلتے چلتے اسی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد اٹھ جاؤں گا، تھوڑا سستال ہوں، تھک چکا ہوں۔ بچہ ہے نا، بچہ وہاں بیٹھا، پتہ ہی نہ چلا شام ہو گئی، اٹھا نماز پڑھی ظہر کی، پھر مصروف، عصر کی نماز، پھر مصروف۔ بچہ شام کو خالی ہاتھ اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ ماں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا خالی ہاتھ آیا تو ماں نے کہا، بیٹا خیریت تو ہے؟ کوئی مزدوری نہیں ملی؟ بچہ خاموش ہے، اپنی اماں کو کیا بتاؤں میں کہاں گیا تھا۔ اگلے دن اپنے بچے کو ماں پھر روانہ کرتی ہے دعاؤں سے، تیار کر کے، ذہن بنا کے کہ کہیں کوئی مزدوری کر بیٹا، کچھ کما کے لا، تیرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا بنے گا۔ یہ بچہ پھر اسی حلقہ درس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن ماں نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا کہ روزانہ بھیجتی ہوں، خالی ہاتھ لوٹتا ہے، خیریت تو ہے، کہاں جاتا ہے، میں اپنے بچے کو دیکھوں تو صحیح۔ آج یہ بچہ جو نکلا، ماں کچھ فاصلے پہ پیچھے چل پڑی۔ جب ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو حلقہ درس میں جا کے بیٹھ گیا، اور وہ بزرگ کون تھے؟ دنیا انہیں امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ کے مقدس نام سے یاد کرتی ہے۔ جب ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ان کے حلقہ درس میں بیٹھا ہے، ماں گئی اور جا کے ایک جملہ کہا کہ حضرت آپ کو کیا پتا کہ غریبوں کے دن و رات کیسے گزرتے ہیں، میں اپنے غریب کو مزدوری کے لیے بھیجتی ہوں اور یہ سارا دن آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتے ہیں، شام کو خالی ہاتھ واپس آتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہمارے حالات کیسے ہیں۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت نے نگاہ اٹھائی، فرمایا میری بہن اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے محروم نہ کر۔ جتنا ایک مزدور صبح سے شام تک محنت کرتا ہے اور کما سکتا ہے، اتنا شام کو میں اپنے بچے کو خود دے کے بھیج دیا کروں گا، لیکن اپنے بچے کو علم سے محروم نہ کر۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہی بچہ کل بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے پستے کا حلوہ کھائے گا۔ سبحان اللہ بنتی ہے، باقی تھوڑی بنتی ہے۔ پستے کا حلوہ اس دور میں جب فراوانیاں ہے، آج بھی 3000 روپے پستا ہے کم و بیش، اور اس دور میں تصور نہیں تھا، بادشاہوں کے دسترخوان پہ اس کا تصور ہوتا تھا، عام لوگ اس کو سوچ نہیں سکتے تھے، پستا اور وہ بھی حلوہ۔ خیر ماں ایگری ہو گئی، بچے کو تعلیم پہ لگا دیا، یہی بچہ کل کو وقت کا قاضی بنا، چیف جسٹس بنا، دنیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایک دن بادشاہ وقت کی دعوت تھی، سارے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے وزراء، بادشاہ خود موجود ہے۔
اور کسی شخص کا انتظار ہے کہ وہ تشریف لائے تو کھانا شروع کرے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ شخص آیا، وہ کون تھا؟ وہ وقت کا قاضی ہے، وہ چیف جسٹس ہے، دنیا انہیں امام ابو یوسف کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سب نے استقبال کیا، حضرت بیٹھے، حضرت نے شروع کیا تو سب نے کھانا کھایا، لیکن شروع تو بعد میں کرنا تھا۔ حضرت نے یوں کر کے ڈھکن ہٹایا کھانے سے تو سامنے پستے کا حلوہ نظر آیا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچوں، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ وقت کہتے ہیں حضرت خیریت تو ہے، روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کاش میرے شیخ زندہ ہوتے، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اپنی اماں کو جا کے بتاتا کہ میرے استاذ کی دعا کو رب نے قبول کیا اور مجھے نگاہوں سے دکھایا۔ آج بادشاہ کا دسترخوان تھا اور تیرے یتیم اور غریب بچے کے سامنے پستے کا حلوہ رکھا تھا۔ یہ عزت قرآن کی ہے، اللہ قرآن والوں کو دیتا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بڑی عزت ہے اللہ آپ کا مقدر کرے گا۔ قرآن پڑھو گے انشاءاللہ، محنت کرو گے انشاءاللہ، حفظ قرآن کے بعد قرآن کے عالم بنو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں راج کرو گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد کریم، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام بچوں کو نیک فرما، کامیابیاں مقدر فرما، اساتذہ کرام کی زندگی ایمان صحت میں برکتیں نصیب فرما، اس ادارے کو ترقیات نصیب فرما، غائب کی نصرت اور مدد فرما، خزانہ غیب سے مدد و نصرت فرما۔ یا میرا مالک اس عظیم مرکز کو تا قیام قیامت آباد فرما، اس کے تمام معاملات اللہ اپنی رحمت سے پورے فرما دے۔ اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے در کی احتیاجی نصیب فرما۔ اللہ محبوب کی پوری اجڑی امت کو آباد فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔